ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اسٹریٹ آف ہرمز میں مداخلت جاری رکھی، انٹرونشن جاری رکھا، تو اسے ماضی سے بھی زیادہ ذلت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی جیسا ہم نے اس سے پہلے کیا ہے تو امریکہ کو اور زیادہ ذلیل ہونا پڑے گا، یہ IRGC کا دعویٰ ہے۔ IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محیبی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ریجن میں اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران کسی صورت اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی رد عمل نے پہلے ہی امریکی منصوبوں کو محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے، اور آئندہ بھی ہر جارحیت کا، ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، یہ ایران کا کہنا ہے، IRGC کے کمانڈر کا کہنا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے ایران کے خلاف مسلسل نئے فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے، یعنی ایئر اسٹرائک کی تصدیق کی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاز رانی کو یعنی نیویگیشن کو محفوظ بنانا اور ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ دوسری طرف ایران کا سٹینڈ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اس کی خود مختاری اور قومی سلامتی یعنی نیشنل یونٹی، نیشنل انٹیگریٹی اور ساتھ ہی ساتھ سوورنٹی کا اہم حصہ ہے۔ کون؟ اسٹریٹ آف ہرمز۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے سوورنٹی اور نیشنل یونٹی اور نیشنل انٹیگریٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ یعنی یہ سمندری جو واٹر وے ہے، یہ آبی گزرگاہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایران کے انتظام میں رہے گی، اور کسی بیرونی طاقت کو، کسی ودیشی طاقت کو اس پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی دعویٰ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایران اس دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ یا کسی بھی جو باہری طاقت ہے اس سے کوئی موقع انٹرونشن کا یا مداخلت کا نہیں دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی سمندری راستوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، جہاں سے عالمی تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پیدا ہونے والی کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر فوری طور پر پڑتے ہیں۔ حالیہ جھڑپوں کے بعد عالمی منڈی یعنی ورلڈ جو مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تیل کی قیمت 10% کے آس پاس یا اس سے زیادہ کا اچھال وہاں محسوس کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت لہجے میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر اور زیادہ دباؤ ڈالے گا اور ضرورت پڑنے پر نئی فوجی کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بھی متنازع بیان دیے ہیں، یعنی وواداسپد بیان دیے ہیں، کنٹروورشل، جنہیں ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ ادھر ایرانی قیادت، ایرانی لیڈرشپ یہ بالکل صاف کر چکی ہے، واضح کر چکی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں جائے گی، اور اس کے انتظام و انصرام سے متعلق فیصلے تہران ہی کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک خطے میں امریکی مداخلت ختم نہیں ہوتی، اس کے موقف میں، اس کے سٹینڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائی نہ صرف خلیج یعنی جو گلف ہے اس کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا کارن بن سکتی ہے، باعث بن سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کشیدگی مزید بڑھے گی یا سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی ایک بار پھر جنگ کے خطرات کو کم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ فی الحال امریکہ اور ایران دونوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے سوورینٹی اور نیشنل انٹیگریٹی سے جڑا ہے، اس لیے ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی بھی باہری طاقت کو انٹرونشن کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر اس پہ کوئی اگریشن ہوا تو وہ اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیتا رہے گا، جیسا اس نے ماضی میں دیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین اور جارڈن میں یعنی اردن میں امریکی فوجی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکام اب تک ان دعووں پر تفصیلی رد عمل نہیں دے سکے ہیں، جبکہ خطے میں مزید کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے نیا دعویٰ ہے۔ IRGC کا جارڈن پر نئے حملے کا یہ دعویٰ ہے۔ IRGC کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر سمیت کئی فوجی تنصیبات کو، کئی ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو تمام کے تمام امریکہ سے جڑے ہیں۔ ایرانی دعوے کے مطابق حملوں میں اسلحہ گودام، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر، فوجیوں کے رہائش گاہیں، جی ہاں فوجیوں کی رہائش گاہیں یہ کافی اہم ہے، اور ساتھ ہی ریڈار سسٹم شامل تھے۔ ایرانی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل اور ڈرون کے مشترکہ حملے کیے گئے ہیں، جن سے ایندھن ذخیرہ کرنے والی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ایران نے پیٹریاٹ ریڈار، فضائی نگرانی کے نظام اور ابتدائی انتباہی ریڈار کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر بحرین میں فضائی خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے تھے۔ بحرینی وزارت داخلہ نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت دی، جبکہ ایرانی حملوں کی اطلاعات کے بعد سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا گیا۔ صرف بحرین ہی نہیں، ایران نے اور اردن میں بھی یعنی ایران نے جارڈن میں بھی امریکی فوجی اہداف پر امریکی ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، ان پر حملے کیا ہے، اور حملے کا دعویٰ ہے یہ IRGC کی طرف سے۔ IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کا کہنا ہے کہ ایک اہم امریکی ایئر بیس اور وہاں موجود فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم جارڈن کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی حدود سے آنے والے کئی میزائل اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد مار گرائے۔ کئی میزائل، سارے میزائل نہیں، یہ جیسا کہ دعویٰ ہے اس کی بات اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جارڈنی حکام کے مطابق، جارڈن یعنی اردنی حکام کے مطابق ملک کی سلامتی اور فضائی حدود کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا موقف ہے، ایران کا یہ اسٹینڈ ہے کہ یہ حملے امریکی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے۔ گزشتہ چند دنوں میں امریکہ نے ایران میں متعدد فوجی اہداف پر حملے کیے، یعنی فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا امریکہ نے ایران میں، اور کہا کہ یہ کارروائیاں اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے یعنی نیویگیشن کی سیفٹی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن مسلسل یہ موقف دہرا رہا ہے کہ ریجن میں اب موجود امریکی افواج اپنے اتحادیوں اور بین الاقوامی بحری راستوں کے تحفظ کے لیے تعینات ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملوں کے دعوے کیے گئے تھے، جن میں سے بعض کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے مسترد کر دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بحرین، اردن، کویت اور خلیجی خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر بڑھتے حملے خطے کو یعنی پورے ریجن کو وسیع جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں، یعنی یہ جنگ اور زیادہ وسیع ہو سکتی ہے، طویل ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ اور پھیل سکتا ہے۔ خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے گرد جاری کشیدگی یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد جاری کشیدگی عالمی توانائی کے سپلائی اور معیشت کے لیے بھی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ فی الحال ایران اپنے حملوں کو دفاعی رد عمل قرار دے رہا ہے، یعنی ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا بلکہ ہم نے ڈیفنس میں یہ اقدام کیے ہیں، یعنی دفاعی رد عمل ہے، ہمارا ڈیفنس یہ میکانزم ہے، جبکہ امریکہ اپنی فوجی کارروائیوں کو ضروری قرار دیتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور آنے والے دن اس بحران کی سمت کا تعین کریں گے۔